بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور جو ٹیکسٹ میسیجز ہیں واٹس ایپ کے ذریعے آغا کی خدمت پیش کرتے ہیں سوالات. آغا پہلا سوال تو یہ ہے کہ جو سورہ زلزال میں انسان کا ذکر ہے وقال الانسان ما لہا، اس انسان سے کیا مراد ہے؟ اس انسان سے مراد یقیناً تفاسیر میں جو ذکر ہے ہمارے یہاں وہ یہ ہے کہ ایسے وقت پہ کہ جب زمین ہلائی جا رہی ہوگی، آسمان جو ہے وہ گر رہا ہوگا جی، اور اس وقت کسی کو کسی چیز کی خبر نہ ہوگی، تو کہاں انسان کو اس میں احساس ہوگا کہ وہ پوچھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور وہ بھی زمین سے پوچھے جی. کس کو خطاب کرے گا، جی. کس کے ہوش و حواس ہوں گے اس وقت. تو تفسیر میں جو ہے وہ یہ کہ اس سے مراد مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. وہی اس زمین کو خطاب کر سکتے ہیں جی. جن کو پیغمبر اسلام نے ابو تراب کا لقب دیا گیا. بہت شکریہ. دوسرا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. ون چینل ایک بہت اچھا چینل ہے، آپ لوگوں سے بہت سے مسائل کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے. میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا کوئی انسان اگر کسی کی حق، پراپرٹی، پیسہ یا سامان زبردستی سے رکھ لے اور بعد میں حج کر لے تو کیا اس کا حج قبول ہوگا؟ نہیں، غصبی مال ہے، اگر عمدن جان بوجھ کے غصب کیا اور وہ غاصب شخص حج کر رہا ہے تو اس پہ جو ہے وہ خداوند عالم قبول نہیں کرے گا. دوسرے کا حق ہے وہ حق واپس کرنا. شکریہ. سلام. علیکم السلام. میں مولانا صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی کہانی پڑھی جاتی ہے یا چٹپٹ بی بی کی، یا یہ صحیح ہے؟ کچھ لوگ بولتے ہیں صحیح نہیں ہے، مجھے اس کا جواب ضرور دیجیے. دیکھیں، ہمارے اسلامی روایات میں اور اسلامی تعلیمات میں چٹپٹ بی بی کا ایسا کوئی تذکرہ نہیں پایا جاتا ہے، اور اس سلسلے میں جو ہے وہ حدیث قصہ ہے اور دعائے کمیل ہے. دیگر تمام جو دعائیں ہیں ان کو پڑھنا چاہیے اور نظر کرنا چاہیے. اور جو معجزات ثابت ہیں جی. بہت سے معجزات ہیں، کرامتیں ہیں، جی. ان کرامتوں کو پڑھنا چاہیے، یاد دلانا چاہیے، بچوں کو جو ہے وہ سکھانا چاہیے. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کرناٹکا سے ہوں سید. میرا سوال ہے کہ پیار کر کے لڑکی کو نکاح کرنا صحیح ہے، کیا سنت ہے یا کیا پوچھنا چاہ رہا ہوں میں؟ نہیں، یہ پیار کرنا غلط ہے. جی. اور ہاں، کسی سے ہمدردی رکھنا بغیر کسی بری نیت کے اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، مگر یہ کہ پیار کرنا نامحرم سے اور غلط انداز سے اور غلط نیت سے اس کی اجازت نہیں. نکاح کے بعد پیار کیجیے. نکاح کے بعد کریں، اسلام نے اجازت دی ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. کہنا یہ آپ لوگوں سے کہ میرا کوئی قیمتی سامان گم ہو گیا ہے، پلیز آپ مجھ سے کوئی ایسی دعا بتا دی جس سے میرا سامان واپس مل جائے. زیارت عاشورہ پڑھیں، 40 دن انشاءاللہ مل جائے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زہرا فرام ٹورنٹو کینیڈا. کیا نماز شب کی 8 رکعت نماز کی جگہ ہم اپنی قضا نماز ادا کر سکتے ہیں؟ پلیز میرے سوالوں کو جواب ضرور دیجیے. جی، کر سکتے ہیں. 8 رکعت اس کی جگہ پر اپنے قضا نماز پڑھیں، نماز شب کا ثواب ملے گا اور وہ بھی ادا ہو جائے گا. نماز میں اللہ اکبر سکوت کی حالت میں کہنا چاہیے یا حرکت کی حالت میں؟ سکوت کی حالت میں ہونا چاہیے. جب اللہ اکبر کہے تو اعضاء و جوارح ساکت ہونا چاہیے. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام جاویدہ ہے. میرا سوال یہ کہ لوگ ہمیں ذلت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی 2 قدم نہیں چلتا اور ہمیں کوئی شادی یا اور فنکشن میں نہیں بلاتا ہے. لوگ کہتے ہیں ہمیں برا سمجھتے ہیں، ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہماری عزت نہیں کرتے، اور ذلت کا دینے والا تو اللہ، عزت اور ذلت کا دینے والا تو اللہ ہے، اور میں اور میرے شوہر اور میرے بچے عزت ملے ایسی کوئی دعا بتا دیجئے. آپ ہمارے لیے دعا کیجئے. میرا سوال میں نے 2 بار دیا، مجھے ابھی تک جواب نہیں ملا. بہن، اس کا جواب دیا جا چکا ہے، لیکن ایک بار پھر آپ اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے. یقیناً اس سوال کا جواب دیا جا چکا ہے. جی ہاں، اس سلسلے میں خداوند عالم کے جو احکام ہے اور جو اپنا وظیفہ ذمہ داریاں اس وظیفے کو ادا کریں. عزت و ذلت خداوند عالم دیتا ہے، اور لوگوں کی عزت دینے اور لوگوں کے ذلیل کرنے کی طرف آپ توجہ ہی نہ کیجیے. جی. جب خدا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ عزت دینے والا ہے تو لوگوں کے ذلیل کرنے سے اپنے کو ذلیل بھی نہیں سمجھنا چاہیے. ہم اپنا وظیفہ ادا کریں، اللہ تعالیٰ خود عزت دینے والا ہے. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. I'm سید باقر مہدی زہری فرام دہلی.
میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ نظر دسترخوان امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام جو 22 جمادی الثانی کو ہوتا ہے، کیا وہ کسی اور تاریخ میں بھی کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جاوید بھائی، مولانا صاحب علیکم السلام۔ جی میں وارانسی سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے بڑے بھائی ہیں اور ان کو ایک لڑکی پسند کرتی ہے اور وہ بھی اس کو پسند کرتے ہیں۔ ہم لوگ شیعہ ہیں اور وہ سنی، اور دونوں لوگ ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن نہ ان کے پیرنٹس راضی ہیں اور نہ ہمارے، اور ان کے گھر والوں نے بہت پریشان بھی کر رکھا ہے۔ ان کے بھائی لوگ دھمکی بھی دیا کرتے ہیں، لیکن لڑکی کسی بھی طرح سے مان نہیں رہی ہے، وہ بھی جان دینے کی دھمکی دے رہی ہے۔ ہم لوگ بہت پریشان ہیں، آپ کوئی راستہ بتائیں، کوئی دعا وغیرہ بتائیں جس سے ہماری مشکل حل ہو جائے۔ ابھی ایک پہلے ایک سوال آیا تھا کہ شادی ہونے کے بعد 2 مختلف فرقوں کے درمیان بچہ بھی ہو گیا، اس کے باوجود بھی ایک زبردست تنازع اور زبردست، دیکھیں اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ دونوں طرف کے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے اپنے پیرنٹس اور اپنے اپنے ماں باپ کے حکم کے اوپر عمل کریں، اور آپس میں جو ہے وہ افہام و تفہیم سے مسئلے کو حل کریں، زبردستی کسی مسئلے کو نہ لے کے آئیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام علی رضا ہے اور میں لکھنؤ سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ آج شام کو 5:41 سے رات 11:05 تک سورج گرہن ہے، جو کہ انڈیا میں دکھائی نہیں دے گا، امریکہ میں دکھائی دے گا، تو کیا نماز آیات ہم پر واجب ہے؟ نہیں، یہاں واجب نہیں ہوگی، جہاں دکھائی دے گا ظاہر ہوگا وہیں کے لوگوں کے لیے واجب ہوتا ہے۔ ایک طویل سوال آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، اگر بہت چھوٹے چھوٹے الفاظ میں ہے یہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں دہلی سے ہوں، میں شیعہ ہوں۔ 32 سال پہلے میرے والدہ اور میرے ماموں نے ولی بن کر میرے ضد پر اور میرے عمر زیادہ ہونے پر میرا عقد ایک غیر شیعہ مسلمان شخص سے کر دیا، مجبوراً میں کیا، جبکہ میرے والد راضی نہیں تھے۔ اس وقت شیعہ رسم سے نکاح ہوا۔ میں آج بھی اپنے مسلک سے سارے اعمال کرتی ہوں اور شیعہ ہوں، مگر میرے ہسبینڈ کچھ سال بعد منکر ہو گئے اور انہوں نے اپنے مسلک کو اختیار کر لیا۔ مجھے طرح طرح سے تکلیف دیتے ہیں، میں اب ہر وقت اپنے کو کوستی ہوں، زندگی اب اجیرن ہو گئی ہے، طلاق بھی نہیں دیتے، اور میری 2 بیٹیاں ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ میں ایسا کیا کروں کہ میرے والدین جو اب اس دنیا میں نہیں مجھے معاف کر دیں؟ میں اپنی ہر تکلیف کو ان کی بد دعا سمجھتی ہوں، ہر غم میں جھیلتی رہتی ہوں، روتی رہتی ہوں، جس سے میری بیٹیاں بھی متاثر ہو رہی ہیں۔ میری بیٹیوں کی شادیاں میں چاہتی ہوں کہ ظاہر ہے وہ شیعہ مسلک سے تعلق رکھتی ہیں اور اسی پہ عمل کرتی ہیں، میں چاہتی ہوں اسی مسلک سے ہو، لیکن کوئی رشتہ نہیں دیتا کیونکہ میرے شوہر غیر شیعہ مسلمان ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ کسی شیعہ رشتہ یہاں نہیں آتا بیٹیوں کے لیے، جبکہ ساری خوبیاں میری بیٹیوں میں موجود ہیں۔ میرا جرم میرے بیٹیوں کو کیوں بھگتنا پڑے؟ میں ہر بات کا قصوروار اپنے آپ کو سمجھتی ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ان کا سوال ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ ناراض کیا ہے، یقیناً جو ہے وہ ماں باپ کی ناراضگی بہت ہی عذاب اور مصیبت کا سبب بنتی، لہٰذا کوئی بعید نہیں ہے کہ دنیا میں جو پریشانیاں ہوتی ہیں ماں باپ کو ناراض کرنے، لہٰذا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کی طرف سے استغفار کریں، ان کے لیے نیکیاں کریں، ان کے اعمال اور گناہ جو ان کو بخشوانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے طلب مغفرت کریں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یقیناً جو ہے معاف کرے گا، ان کو راضی کر سکتا ہے۔ یہ دوسری بات یہ کہ اسی لیے دیکھیں، اس کے پہلے ایک مسئلہ آیا تھا شادی کا، اسی لیے انہی مسائل کی بنا پر روکا جاتا ہے کہ جب تک ماں باپ راضی نہ ہو جائیں دونوں طرف کے، اس وقت تک اپنے قدم آگے نہیں بڑھانا چاہیے کہ یہ سارے مسائل آتے ہیں، پھر مشکل آتی ہے اولاد کے لیے، بچوں کی تربیت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ قوم کے اپنے لوگوں سے ہم یہ درخواست کریں گے کہ اگر بچی اس لائق ہے، صلاحیت رکھتی ہے اور اس کے اندر ہنر ہے، تو ہمیں بچے کے اس ہنر کو دیکھنا چاہیے، اس کے ایمان اور اس کے عقیدے کو دیکھنا چاہیے اور رشتہ کر لینا چاہیے۔ ہم کو اس کے باپ کو نہیں دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ بہرحال وہ اہل بیت کی چاہنے والی ہے اور اہل بیت کے مسلک کے اوپر ہے، تو ہم کو یقیناً جو اسے ترجیح دینا چاہیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب اور جاوید بھائی، میں فاطمہ ہوں یو پی سے۔ مجھے ایک سوال کا جواب بتائیے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، اب ہے یا نہیں مجھے پتہ نہیں آگا، جنہوں نے ایک شعر لکھا، شاعری نہیں لکھی، شعر لکھا ہے، اور وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، نہ عشق حسین نہ ذوق شہادت، غافل سمجھ بیٹھے ہیں ماتم کو عبادت۔ یہ
دیکھیں اس کا شعر بہرحال جو مفہوم یہ اس کا یہ ادا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ بہرحال یہ تو کہا جاتا ہے کہ اصل شعر کا معنی جو ہے وہ شاعر کے ہی پاس ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ماتم کرتے ہیں جی تو ہم کو ماتم کا مقصد اور ہدف بھی سمجھنا چاہیے، جی بے شک، کہ جس کے لیے امام حسین نے شہادت دی ہے، جس کے لیے آپ نے اپنی جان قربان کی ہے، وہ اسلام کی تعلیم کو زندہ کرنا۔ جی تو آج اگر ہم امام حسین کی شہادت کو یاد کر کے ماتم کرتے ہیں تو اس ماتم کا بھی ہدف و مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے زندگی میں اسلام و اسلام کی تعلیمات زندہ ہو۔ بے شک، یہ میں سمجھتا ہوں شعر میں کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اللہ ون چینل اور اس کی خدمت کرنے والوں کو بہت زیادہ ترقی دے، الہی آمین۔ ہم بریلی سے نشاط زہرا ہیں۔ ہمارا سوال ہے کہ ہمارے یہاں ایک ذاکرہ پڑھ کے گئی ہیں کہ نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں تسبیحات اربع پڑھنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے، اور اگر تیسری اور چوتھی رکعت میں بسم اللہ پڑھا تو پھر سورہ حمد پڑھنا چاہیے، کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں، یعنی یہ تسبیحات اربع پڑھنے کے لیے بسم اللہ کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو جو ہے قیام میں بسم اللہ وباللہ پڑھنا چاہیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور سوروں کے لیے ہمیں ذکر ہے کہ پڑھنا چاہیے بسم اللہ۔ ہمارا دوسرا سوال ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ قبر پر کہ رات کو فاتحہ کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے، مینس قبر پر ہاتھ رکھ کر نہیں پڑھنا چاہیے، پلیز جواب دیجیے۔ ایسے کوئی جو ہے صورت نہیں بیان کی گئی ہے، آپ کھڑے ہو کے بیٹھ کر کے ہاتھ رکھ کے ہاتھ نہ رکھیں، جی آپ ایصال کر دیجئے، ثواب پہنچ جائے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ I would like to know that as a woman, if I perform Hajj and Umrah on behalf of my father, I hope my question will be answered. Keep up the good work. Thanks in advance. اپنے والد کی طرف سے حج کر سکتے ہیں، والد کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں یا ان کے ساتھ؟ ہاں جی، البتہ اگر یہ معلوم ہو کہ وہ جا نہیں سکتے ہیں اور وہ معذور ہیں، مجبور ہیں، طاقت نہیں ہے، تو پھر بہتر یہی ہے کہ کسی کو نائب بنا کر کے بھیجے ان کی طرف سے، بیٹی بیٹا کوئی بھی کر سکتا ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ جناب میرا سوال ہے کہ اگر لکڑی کی سجدگاہ ہے تو اس پہ سجدہ کرنے میں نماز پوری ہو جائے گی؟ لکڑی کے سجدگاہ یا خاک ہے، پاک ہے، ہمارے لیے سجدگاہ کو پاک ہونا چاہیے، لہٰذا لکڑی کے اوپر بھی سجدہ کرنے سے مکمل ہے۔ جناب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب میرے شوہر کو نہ نماز آتی ہے اور نہ کلمہ، یہ ہمیں شادی کے بعد پتہ چلا ہے، اور وہ ہم سے بات بھی نہیں کرتے، جبکہ ہم انہیں کہتے رہتے ہیں کہ نماز شروع کر دیں۔ جو ہمارا بیٹا بھی نماز پڑھے تو بولتے ہیں کہ تم اپنی نماز پڑھو، ہماری فکر مت کرو۔ بتائیے ہم ایسا کیا کریں کہ وہ نماز شروع کر دیں اور میری بات مانیں؟ بس یہی سوال ہے۔ میری بات نہیں مانے، اللہ کی بات مانے، اللہ کی بات مانے اور حسن محبت سے، پیار سے اور اچھے انداز سے کریں، انشاءاللہ سن لیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے ایسے مسائل بھی تو ہوں گے کہ جو ان کے ہاتھ میں ہوں گے، دھمکیاں بھی دے سکتی ہیں یہ کہ بھائی اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم یہ کام نہیں کریں گے، اس طرح سے بھی لایا جا سکتا ہے۔ لہٰذا میں خود بھی کہوں گا کہ انہیں چاہیے کہ نماز کی طرف متوجہ ہوں، اس لیے کہ چند روزہ زندگی ہے، چلے جائیں گے، جو کچھ کام آنے والا وہ یہی ہے۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ I'm speaking from Gujarat, Jamnagar. In Jamnagar it is not so cold, but my brother does not do wudu and he does tayammum. Is it right? نہیں، دیکھیں اگر مجبوری ہے، عذر ہے اور نہیں کر سکتے ہیں، ٹھنڈک زیادہ ہے، تبھی جو ہے تیمم کرنا چاہیے۔ یا اور کوئی عذر ہے شرعی؟ کوئی اور عذر ہے جو پانی کے استعمال سے آپ کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن اگر معمولی ہے اور کر سکتے ہیں وضو تو تیمم نہیں کر سکتے ہیں، وضو ہی کرنا ہے۔ وضو کرنا ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ اگر کسی کو ٹوتھ کیویٹی کا پرابلم ہو تو کیا وہ کیویٹی میں سلور فلنگ یا گولڈ فلنگ کرا سکتے ہیں؟ اور جن لوگوں کے دانت اوپر نیچے ہوتے ہیں وہ بریسز لگاتے چاندی کے، لگا سکتے ہیں؟ کرا سکتے ہیں اور جائز ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولا ہم سب کو سلامت رکھے، الہی آمین۔ ہمارا کویشچن ہے کیا امام کا صدقہ ہم اپنے بچوں پر خرچ کر سکتے ہیں؟ اگر ضرورت مند ہے تو کر سکتے ہیں، اگر ضرورت مند نہیں ہے تو نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا کویشچن ہے کہ جب کوئی حج پہ جائے تو سب سے ناراضگی دور کر کے جائے تو ہمیں حج مکمل ہوتا ہے۔ ہمارے بھائی صاحب حج پر گئے، انہوں نے ہم سے کلام تک نہیں کیا، تو کیا ان کا حج قبول ہے؟ دیکھیں یہ اللہ کے لیے ہے اور دوسروں کے حقوق ہیں، ان حقوق کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن حج کے تکمیل ہونے کے شرائط میں سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حج قبول کرے گا، مگر یہ حق لوگوں کا ہے کہ جو لوگوں کو ناراض کیا ہے، وہ ایک سوال دوسرا ہوگا، لیکن اس کا حق سے کوئی تعلق نہیں۔ شکریہ۔ ایک آخری سوال لے لیتے ہیں۔
السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سبیہ نقوی آگرہ سے. میرا سوال ہے نماز پڑھتے وقت کوئی سلام کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو اسی طرح سے جواب دینا چاہیے. اگر کوئی دوسرا جواب دینے والا نہیں ہے یا خاص طور سے ہمیں جواب سلام کیا ہے تو ہمیں اسی طرح سے مثلا کہا السلام علیکم تو آپ بھی کہیے السلام علیکم. وعلیکم السلام نہیں کہنا چاہیے نماز کی حالت میں. آقا بہت بہت شکریہ. اور آج کے اس ایپیسوڈ کا وہ ختم ہو چاہتا ہے. ہم آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت عطا فرمائے اور تندرستی عطا فرمائے کہ اسی طریقے سے آمین. خدمت دین کی توفیق ملتی رہے. خداوند تعالیٰ ہم سب کی خدمت کو قبول فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہمارے امام کا ظہور جلد سے جلد ہو اور ہمارے تمام مراجع کرام، تمام علماء حق، تمام مومنین، تمام عالم اسلام میں رہنے والے جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی طول عمر عطا فرمائے. آج کا پہلا انعام جا رہا ہے. میرا سوال خمس کے تعلق سے ہے. قرآن شریف میں خمس کا ذکر جو ہے صرف مال غنیمت پہ آیا ہے، اور اگر یہ واجب ہوتا ہے، فرض ہوتا تو اہل سنت میں کیوں نہیں ہے؟ آج کا دوسرا انعام کے حقدار ہیں. قرآن پاک میں بہت انبیاء سے ان کے نام سے ذکر ہوئی ہے، جیسے حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت یوسف، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام، جناب فاطمہ زہرا، جناب حسن حسین علیہ السلام کا نام کہیں پر نہیں ملتا، حالانکہ لگ بھگ سارا قرآن ان کی فضیلت پر مبنی ہے. تو ان کے نام نہ ہونے کی مسئلہ خدا کیا ہے؟ اور تیسرے انعام کے حقدار ہیں جو سورہ زلزال میں انسان کا ذکر ہے، وقال الانسان ما لہا. اس انسان سے کیا مراد ہے؟ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.